یہ وہ آیات ہیں، ان آیتوں کو جو اپنے معمول میں رکھے، ایک تو اس کے معنی مفاہیم انشاءاللہ ہم آج سنیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر بن مجاہد، ان کے ایک شاگرد ہیں ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں ایک شخص آیا تو حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ آگے بڑھ کر ان کا ماتھا جو ہے وہ چوم لیا، اور پھر لا کر اپنے ساتھ بٹھایا، اور بہت ہی عزت اور تکریم سے پیش آئے، اور بعد میں انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے۔ تو جو تلامذہ تھے، طلباء تھے، ان میں سے ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضور اس شخص کی اتنی تعظیم اور توقیر کیا وجہ ہے اس؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ سننے والی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اس شخص کی عزت اور تکریم کیوں نہ کروں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہی شخص جو ابھی محفل سے ہو کر گیا اس محفل میں داخل ہوا، اور جیسے ہی داخل ہوا آقا کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اور نہ صرف استقبال کیا بلکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی، حضور میرے آقا یہ تو فرمائیں یہ شخص کون ہے اور اس کو یہ مقام عز و شرف کیسے حاصل ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے۔ یعنی اس شخص کا معمول کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی ان 2 آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا۔ دیکھیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اگر ہم بھی ان آخری 2 آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور پھر یہ حصار بھی ہے، جو شخص صبح شام اس کو پڑھتا رہتا ہے تو بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، یعنی حضور انسانوں میں سے آئے تو یہ شرف انسانوں کو ملا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ شرف اور بزرگی کیوں کر حاصل ہوا؟ کیونکہ حضور انسانوں میں تشریف لائے۔ اگلی بات، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، یعنی امتی کا تکلیف میں آنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرتے، بہت زیادہ۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں بغیر منڈیر کی چھت پہ مت سویا کرو، ایسا نہ ہو کہ رات کو تم گر جاؤ، گرو گے تم لیکن تکلیف مجھے ہوگی۔ حضور کا اپنی امت سے پیار تو دیکھیے کہ یہ امت آئی سب سے آخر میں لیکن داخل جنت ہوگی سب سے پہلے۔ ہر نبی کو ایک دعا عطا ہوئی، حضور فرماتے ہیں مجھے بھی ایک دعا ملی کہ مانگ لو، میں نے وہ دعا اپنے پاس محفوظ رکھی تاکہ حشر کے دن اس دعا کو مانگا جائے۔ صحابی کہتے ہیں حضور قیامت کا دن ہوگا، آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور فرماتے ہیں کہ آ جانا، حوض کوثر پر آ جانا، میزان پر آ جانا، اور نہیں تو پل صراط پر آ جانا۔ جبریل امین کے پر بچھے ہوں گے اور حضور دعا فرما رہے ہوں گے، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ تو امت کے ساتھ ایک پیار جو میرے حضور کا ہے وہ ایسا پیار ہے کہ جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی، نبی کے عشق سے جس قدر کوئی مانوس ہوتا ہے، صلہ اس سے بڑھ کر
اور کیا ہوگا محبت کا، ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امتی کو درد ہو اور وہ توجہ کرے حضور کی طرف۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہی بات تو امام اہل سنت نے کہی کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو حضور اپنے غلاموں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات حریص علیکم، اللہ اکبر اللہ، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے۔ دیکھیے حریص ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ شخص حریص ہے، ہمارے یہاں تو نیگیٹو استعمال ہوتا ہے، لیکن حریص کے جو معنی ہیں وہ ہے شدید قسم کی چاہت کرنے والا۔ جیسے صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں حریص تھے، اور میرے آقا کریم اپنی امت کے معاملے میں حریص ہے۔ حضور تشریف لائے جب دنیا میں تو امت کے لیے دعا ہے، معراج پہ تشریف لے گئے تو امت کے لیے دعا ہے۔ حضور جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو لبائے مبارک کو جنبش ہو رہی ہے، اور دعا امت کے لیے ہے۔ قبر میں جہاں ماں باپ کوئی ساتھ نہیں جاتا، کوئی دوست ساتھ نہیں جاتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی میرے حضور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو وہاں بھی حضور تشریف لاتے ہیں، محشر میں بھی حضور ہوں گے اور جنت میں بھی حضور ہوں گے۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ حضور کا تعلق جو ہے نا وہ آج قائم کرنا ہے۔ آج حضور تو ہم سے اتنی شدید محبت فرماتے ہیں، اب امتی کو دیکھو کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ حضور کی بات پر کسی کی بات کو فوقیت دینا محبت کرنے والا یہ نہیں کرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مومنوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ رؤوف الرحیم، حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم بھی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ بھی رؤوف الرحیم، اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم۔ تو بات کیا ہوئی؟ اللہ رؤوف الرحیم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے محبوب جو رؤوف الرحیم ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ داتا علی حجویری ہیں، دینے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ داتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ دینے والا جو ہے وہ حقیقی دینے والا ہے۔ دینے والے ماں باپ بھی دیتے ہیں، استاد بھی دیتے ہیں، سیٹھ صاحب بھی پیسے دیتے ہیں۔ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں مالک مکان ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی دلوا دے۔ تو یہ ایک حقیقت اور مجاز کا فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی شرک و بدعت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا، محبوب اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے نا تو چھوڑ دیں انہیں۔ اگر اتنی محبت کے باوجود بھی آپ کے پاس نہیں آتے تو چھوڑ دیجئے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। ये 2 आयतें, इसको अपना मामूल बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।